آصف بینک میں اتنا پیسہ چھوڑ گئے تھے کہ بچوں کی تعلیم آسانی سے مکمل ہو سکتی تھی۔ آصف کے آفس سے جو رقم ملی وہ میں نے بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھ دی، اور آصف کی آبائی زمین سے بھی آمدنی اچھی مل جاتی تھی، لیکن آصف کی کمی کو میں ہر سانس محسوس کرتی تھی۔ زندگی میں خوشیوں کی بہار آ گئی تھی جب احسن اور اظہر نے اپنی اپنی فیلڈ جوائن کی۔ دونوں لڑکیوں نے بھی گریجویشن کمپلیٹ کر لی تھی، اور خدا کے فضل سے ان کے رشتے اچھی جگہوں پر طے پا گئے تھے، اور سب سے چھوٹا بیٹا سیکنڈ ایئر میں تھا۔ بچوں کا مستقبل محفوظ تھا۔ میں دل سے مطمئن تھی، مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اس کی فطرت میں بدلنا ہوتا ہے۔ میں نے دونوں بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے کی۔ احسن اور اظہر نے اپنی اپنی کلاس فیلوز کو جیون ساتھی چنا تھا، سو میں نے بھی ان کی راہ میں دیوار بننے کی کوشش نہیں کی اور ان کی شادیاں وہیں کی۔ دونوں بیٹے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ حارث نے اطلاع دی کہ اس نے اپنی ایک انگریز کلاس فیلو سے شادی کر لی ہے۔ دل پر ایک بھاری پتھر آ گرا، یعنی اب وہ وہاں پردیسی نہیں رہا تھا۔ وقت کی فطرت میں بدلنا ہے، مگر وہ اس طرح سے بدلے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں 5 بچوں کے ہوتے ہوئے بھی بے اولاد جیسی تھی۔ دل کی ویرانی اور تنہائی سے گھبرا کر اپنی ایک فرینڈ کے سلائی سینٹر جانے لگی۔ وہاں سے گھر آتی تو بہوئیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتی، اور بیٹے آتے تو سیدھا اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے۔ بیٹیوں کو خیال آتا تو کال کر لیتی، ورنہ ان کے پاس تو میری کال سننے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ میں خود کو ایک ایسی چیز سمجھنے لگی تھی جیسے میرے بچے مجھے کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں۔ بالآخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں ان سے حتمی بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے سب بچوں کو اکٹھا کیا۔ احسن نے کافی عجلت میں کہا، جی امی بولیے، کیوں بلایا تھا آپ نے؟ میں نے اس کی عجلت پر خفا ہوتے ہوئے کہا، آج تو اتوار ہے بیٹا، چھٹی ہوتی ہے تمہاری۔ جی امی، آسیہ کو لینے جانا ہے، کل سے میکے گئی ہوئی ہے، وہاں سے اسے شاپنگ پر بھی لے کر جانا ہے۔ میں نے قدرے خفگی سے کہا، کتنا عرصہ ہوا تمہیں ماں سے یہ پوچھے ہوئے کہ آپ کو کچھ لینا ہے پہننے اوڑھنے کے لیے؟ اظہر بھی احسن سے کم عجلت میں نہیں تھا۔ امی، ان فضول باتوں کو چھوڑیے، جو بات کرنی ہے وہ کہیے۔ اسے بھی اپنے بیوی بچوں کو آؤٹنگ پر لے کر جانا تھا۔ بڑی بیٹی بھی کہنے لگی، امی، مجھے گھر جا کر دعوت کی تیاری بھی کرنی ہے، راشد کے کچھ دوست آ رہے ہیں۔ دوسری بیٹی نے بھی بہت جلدی سے کہا، احمر انتظار کر رہے ہیں، مجھے ان کے ایک دوست کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ میں نے نہایت قرب آمیز لہجے میں کہا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے باپ کو تو اس کی موت کے بعد قبر میں اتارا تھا، لیکن مجھے کیوں زندہ درگور کر دیا ہے؟ اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہو کہ بوڑھی ماں کو ہی بھول گئے ہو۔ باقی تینوں نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ امی، ہم آپ کو بھولے نہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ زندگی اس قدر مصروف ہو گئی ہے کہ اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ شاید حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا فیصلہ درست تھا۔ جب بچوں کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت نہیں تھا اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے ایک سلائی سینٹر جاتی،
مگر اب تھکاوٹ ہونے لگی تھی اور جانے آنے سے بھی دل اکتا چکا تھا، اور گھر میں تنہائی اور بھی جاں کو عذاب بنا رہی تھی۔ اولاد کے پاس رہتے ہوئے بھی میں تنہائی کا شکار تھی۔ اس خیال کے آتے ہی اس پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلہ غلط تھا یا درست، اس کا فیصلہ وقت ہی کر سکتا تھا۔ اب سامنے حقیقت تھی، اپنا ماضی اور حال کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ آٹو والے کو کرایہ دے کر میں اس بلڈنگ کے وسیع گیٹ کو دیکھنے لگی، جس کے پیچھے میرے جیسی اور بھی کئی قیام پذیر تھیں، جن پہ مجھے بہت مان تھا۔ ان کے پاس نہ تو مجھے دینے کے لیے وقت تھا اور نہ ہی میری کوئی ضرورت تھی۔ پتہ نہیں میری غیر موجودگی محسوس کرنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت ہوگا یا نہیں۔ محبتوں میں پلنے والی کے لیے نہ تو اب بھائیوں کے پاس کوئی جگہ تھی، نہ بیٹوں کے پاس۔ اب بس یہی میری منزل تھی، اور شاید آخری سانس تک۔ میں نے دونوں ہتھیلیوں سے آنکھوں کو صاف کیا اور تیز قدموں سے ایدھی ہوم کا گیٹ عبور کر گئی۔